اور یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ دعوے دار لوگ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی محض زبانی خرچ کرتے ہیں مگر ان کے عمل میں، ان کے ارادے میں اس دعوے کا کوئی جز نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں لوگ بحث زبانی باتیں کرتے ہیں، 3 باتوں میں لوگ صرف محض زبانی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون سی 3 باتیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، دوسری اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تیسری آخر کار ہمیں مر جانا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں لوگ محض زبانی خرچی کرتے ہیں، محض زبانی اعلان کرتے ہیں، خالی زبان سے بولتے ہیں، اور ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ وہ کہتے تو ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن انہیں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کی معرفت کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ سے محبت، اللہ سے عشق کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ جسے اللہ سے عشق اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اس کی طلب میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اس کا قرب تلاش کرتا ہے، اس کی رضا جوئی کرتا ہے، ہمیشہ اس کی رضا طلب کرے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کام اللہ کے بندوں والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے غلاموں والا نہیں ہوتا، کام تو آزادوں کی طرح ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں چاہتے ہیں بلکہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور یوں ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بہت ہی کمزور بھروسہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ جملہ بھی صرف جمع خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، آپ دعا تعویذ دے دیجئے اس سے کھل جائے گا۔ نعوذ باللہ، ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو کوئی بندش میں کون لا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق کی برکتیں اڑ جاتی ہیں اور اس کی وجہ ہمارا جو ہے خود کا عمل ہوتا ہے، ہمارا کردار ہوتا ہے کہ ہم ایسی ظلمتوں والے عمل کرتے ہیں جس سے ہماری زندگی کی نورانیت، ہمارے رزق کی نورانیت اور برکتیں جو ہے زائل ہونے لگتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہمارا پورا دل دنیا کی طرف اور دنیا کی چیزوں کی طرف اور متاع دنیا حاصل کرنے کے لیے جو لگا ہوا رہتا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا دل اطمینان نہیں پکڑتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا دل اللہ کی طرف مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ بے شک ہم تھوڑی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا، اس کے اندر اللہ رب العزت ہمارا رزق دینے والا ہے، وہ اس کے اندر نورانیت دے گا، وہ ہمیں رزق حلال دے گا، اس میں شفا دے گا،
اور اس کے ذریعے جو ہے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم بجائے یہ کہ اپنے رب پر پورا توکل رکھنے کے بجائے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہم یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، یہ جو صرف ہمارا زبانی اعلان کرنا ہے، ہم اس میں جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل دنیا کو جمع کیے بغیر، متاع دنیا کو جمع کیے بغیر، دنیا کے بغیر اطمینان نہیں پکڑتا، اور ہم جو ہے اپنے دعوے میں سراسر خلاف ملتے ہیں۔ اور یوں ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ تو کہتا ہے کہ آخرکار ہمیں مر جانا ہے، آخرکار ہمیں مر جانا ہے، تو جسے مر جانا ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے، وہ کیسے موت کو مد نظر رکھتا ہے، ہمارے کام کو، ہمارے زندگی کے عمل کو، ہمارے زندگی کے جو ہمارا زندگی کا زاویہ جس طرف جا رہا ہے، کیا ہم اس زاویے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قول ہے کہ آخرکار مر جانا ہے ویسے ہی ہماری تیاری ہے؟ ویسی ہماری تیاری نہیں ہے، بلکہ ہم تو کام ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ پورا دھیان ہماری دنیا بنانے کے اوپر، جیسا کہ ہمیں اس دنیا کو کبھی چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے اور آخرت میں رب کو منہ دکھانا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا ہی کی تیاریوں میں ہم رہ جائیں گے تو نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے، من کان فی ھذا الاعمى وفی الاخرۃ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت کا بھی اندھا رہے گا۔ تو اس دنیا میں آنکھ والا بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو آپ دنیا کی محبت میں چلے جاؤ گے تو دل کے اوپر مہر لگ جائے گی، آپ جو ہے اللہ سے پھر جاؤ گے، اللہ کے جلووں سے پھر جاؤ گے، اس کی ذات و صفات، انوار و تجلیات سے پھر جاؤ گے۔ آپ کے دل کا دروازہ آپ کو کھلا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد کی طرف مہر رکھنا ہے، اور ہوگا کیا؟ تو آپ کی آنکھوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، سماعت کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اور کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ اس کے برعکس اپنی موت کو بھول جاتے ہو، اپنے رب کو بھول جاتے ہو اور سب کچھ فراموش کر دیتے ہو، تو اس آیت کے ماتحت کہ ہمارے دل پر اللہ مہر کر دے گا، ہماری آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر جو ہے پردہ پڑ جائے گا، اور جو ہے پھر دردناک عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے رب کی یاد کرنا۔ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف محض زبانی باتیں نہ کرے، بلکہ جو ہم زبانی کہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائے، اپنے عمل و کردار احوال سے بات کو ثابت کرے، اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ سے تقوی اختیار کر لو کہ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، اور وہ تمہارے ہر کام سے، ہر چیز سے باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف زبان خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔